حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گیا، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا۔ صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں، کام کرنے والی، مال دولت سارا کچھ۔ لیکن وہ بی بی روز روتی، کبھی مصلی پہ بیٹھ کے روتی، کبھی قرآن پڑھ کے روتی، صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی۔ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے، لیکن وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی، وہ روتی رہتی۔ ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی، کہنے لگی بی بی بات سن، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، بے اختیار ہیں، تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں، میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اس نے نظر کرم کر دی ہے، تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں اس قابل نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھی، پتہ کہ سارا ہے نا سردار لوکی تھی، یہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی، یہ قابل نہیں تھی۔ اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سے لیو، آؤ بیٹھو، میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پاس شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اس جارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے، اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا، 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا، اجر کا سوال کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اے اللہ ہم حاجی تھے، نمازی تھے، سخی تھے، عبادت گزار تھے۔ اللہ فرمایا کہ کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی، مدرسے میں تعاون کیا، فلاں شیخ کی نوکری کی، فلاں جگہ گئے، جلسہ کرایا، محفل کرائی، سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا، اور جناب ہم نے وہ فلانے کی تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو، تمہارا تو خیال تھا بابا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، اور مٹی دیں، مٹی رہنا ہی ایمی کا دی بلے بلے، آج مٹی دے اٹھتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں، سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا،
پروگرام تبدیل ہو گئے، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سا رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو بھی یکدم خوش ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ یعنی ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی، تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے وہ نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر گیا، واقعی کہاں؟ کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا لارے لگانے لگے، لوگوں سنو قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے، ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا، اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا، جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری جو اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا، صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا، اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے،
ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے۔ حضور آ گئے، والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوا تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈاڈا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے۔ اس نے بھی آنکھیں کھولی، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا۔ تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سنور جائے، وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے، لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں، جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پر۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، کہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ، دوزخ سے بچ۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نا۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنورے، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے؟ تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے، جی میں لاڈلا ہوتا ہوں۔ یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھول جائے کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ ہے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے، لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔
तुम्हें इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं सब के हक अदा कर सकूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो हर आदमी की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। और जो भी वहाँ अर्ज गुजार है और पैगाम दे रहा है, सबके सीने भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं, आंखें पलकें फरशरा किए हुए हर आदमी मुंतज़िर है कि महबूब मेरे घर में है। बड़ा इम्तिहान है, किस तरह करके सबकी चाहतों का जवाब दिया जाए। तो ये ज़रा देखिए इस उम्मी लक़बी महबूब की हिकमत और दानाई। महबूब फरमाने लगे भी मेरी जो ऊँटनी है ना, ये मामूर मिन अल्लाह है, मैं गोया खुद नहीं फैसला करता, मैंने कहा जाना है, जहाँ ऊँटनी बैठ जाएगी मैं मेहमान बन जाऊँगा। अंदाज देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऊँटनी की लगामें उसकी गर्दन पर डाल दी। अब वो ऊँटनी चलती जा रही है, थोड़ी आगे जाके एक जगह वो बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही हुजूर उतरे नहीं, महबूब बैठे रहे। अभी सरकार की ऊँटनी पूरी तरह बैठी नहीं थी, फिर उठ के खड़ी हो गई और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के सामने बैठ गई। और वो इस तरह बैठी कि इस तरह जम के बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी। जब इत्मीनान से ऊँटनी बैठ गई, नबी करीम उतरे, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जलवा फिराज हुए। ये वो दानाई थी मेरे करीम महबूब की, वो हिकमत थी कि किसी मोहब्बत करने वाले को एतराज़ क्या होना था, सबका कुर्बान होने को दिल कर रहा। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे होते हैं और हम किसी ऐसी दानाई का मुजाहरा ही नहीं करते कि उनके अंदर बराबरी कर सके। हम इस समझ बूझ का लिहाज ही नहीं करते। हमारे एक उस्ताद थे तो वो अक्सर कहा करते थे, जिनको पढ़ाने की ड्यूटी लगाते हैं उनसे कहा करते थे किसी तालिब इल्म से छेड़ ना जाना, स्कूल के, कॉलेज के, मदरसे के किसी बच्चे से छेड़ ना जाना। तुम अगर किसी से छेड़ गए तो उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, इसलिए कि तुम ज़ाती इनाद पाल लोगे। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं, तुम चिढ़ गए हो, तुम बात बात पे डांटते हो, बिलाखिर वो सारी तबाही हो गई, बदगुमान हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी है, लेकिन ये मेरे महबूब की नबूवत की आला दलील है। अल्लाह ताला ने महबूब को हिकमत, तदब्बुर, दानाई, हम दाना नहीं होते, शऊर में रखते, फ़हम व फिरासत का। वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को, उससे कहा इसकी ताबीर क्या है। उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में फौत हो जाएंगे। अब वो बादशाह इतना नाराज़ हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कोई ज़िंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था, उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताए। तो कहने लगा बादशाह मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, कहा तू जीता रह, क्या तूने बात की है, अब मेरी बात को समझिएगा। ताबीर उसने भी वही बताई है जो पहले वाले ने बताई, लेकिन पहले वाले ने कहा तेरे सारे रिश्तेदार तेरी ज़िंदगी में फौत हो जाएंगे, उसने उसे भी मरवा दिया। बात इसने भी वही की है, लेकिन बात गरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप बेसलीका बात भी करें पर सलीके से तो करें, कोई लहजा ही नहीं, हिकमत ही नहीं, कोई दानाई नहीं। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला आपको सबसे लंबी उम्र अता करेगा, तो बात फिर भी वही है कि बाकी सारे चले जाएंगे और आप मौजूद होंगे, लेकिन इसमें दानाई है ना, हिकमत है ना। फतेह मक्का का मौका था, अजीब हालात दरपेश हुए। इस्लाम का झंडा हज़रत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, बड़े अजीम सहाबी। बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हज़रत साद बिन उबादा। अगली सफ़ों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, मैदान आदि,
لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے, اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی, لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں. یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو. ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو. شعر سعدی فرمایا کرتے تھے, ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا. دانائی, تدبر, یہ دیکھیے امی لقبی معبود سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے, تدبر سیکھنا ہے, فہم و فراست سیکھنی ہے. زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں, یہ حضور ہمیں سکھائیں کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے. اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, حالات اس طرح کے ہیں, کیسے یہ فیصلہ کریں. حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں, اتار دیتے, بدل دیتے, ان سے منصب لے لیتے. یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے, کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تو. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس. اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے. انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا, پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں. جب حضور نے کہا دیں, وہ غلام تھے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جیندے رکھے ایسا ہونج رہنا ہے. انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا, خوش ہو کے تھما دیا. لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے, محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے, محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا. فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے. باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری فکر گئی, میں اب بے فکر ہوں. جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی. یہ آپ تدبر سیکھیں. میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج, بھاگتے دوڑتے, بے چین, پریشان, الجھے ہوئے. ابھی میں ملک سے باہر تھا, میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر, وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ اتار چڑھاؤ ہے, زندگی کے ساتھ چلتا ہے, بے چینی نہیں, بے قراری نہیں, الجھاؤ نہیں, ہر وقت کا اضطراب نہیں. دانائی, تدبر, حکمت, معاملہ فہمی, یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی. آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں, قیمتی بنائیں. آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں, لیکن کیا ہے, دانائی نہیں ہے. جذباتی مزاج اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. جذباتی فیصلے, جذباتی باتیں. ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں, جو پہلے آ جائے, وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, پہلے گیا ہے, بس اولے مینو پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں, اسی بات میں فیصلہ دے دیا. دانائی, تدبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. امی لقبی ہے حضور. اور دوسری بات, انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے, آپ جہاں رکے, جہاں بیٹھے, یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے, یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہے, بس کام ختم ہونے کے قریب ہے, اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے. اچھے نقوش نہیں چھوڑتے. کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچے, سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں. اس ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے. عظمت کردار, بلندی, آپ کے افکار, آپ کا اچھا گمان, آپ کی سوچیں, آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے. لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا, اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی, قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں.
نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب خدیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیے، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک ہی، دوستہ نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلے اچھی طرح سے سوچ لے، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت، جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیانا آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کومنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں، لیکن یہ سیانا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا۔ بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے۔ پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں۔ کو رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے، ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کوئی لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں، لیکن غریب نہیں۔ پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے ہوئے بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا۔ وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں۔ یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی اسے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، ساحر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے، وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے،
सामने उनके बाल सफ़ेद हुए, पर उस महबूब की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। मैं कैसे आपको ये बात अर्ज़ करूँ कि बगैर वजह के लोग झूठ बोलते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, कोई दुनियावी नफ़ा भी नहीं, जानबूझ के डींगे मारते हैं, बढ़ के, कोई लेना देना ही नहीं, बिला वजह झूठ। ये इंसान के किरदार को दागदार कर देता है। दुनिया के किसी बड़े ताजर पर हाथ रखिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन पर, उससे पूछिए कि तुम्हारी बिजनेस में कामयाबी की वजह क्या बनी? इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी, पढ़े लिखे ज्यादा थे? आपको हर बिजनेसमैन कहेगा सिर्फ अल्लाह ने मेरा मार्केट में एतबार बना दिया था। जिसका एतबार मार्केट में अच्छा होता है, लोग कहते हैं बंदा ठीक है, सच बोलता है, उसका कारोबार चलता है। कभी झूठ और बददियानती और फरेब से भी कौमें आगे बढ़ी। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे पूछा, एक सवाल ये भी था इन सवालों में कि ख़ानदान कैसा है, तो मैंने कहा ख़ानदान तो कुरैशी और हाशमी है, आला ख़ानदान महबूब का। तो कहते हैं मैंने कहा बादशाह को नतीजा ही दे, इतने तूने सवाल किए। तो कहने लगा नतीजा तो निकल आया। तुमने कहा मानने वाले गरीब लोग हैं, तो नबियों पर हमेशा पहले गरीब लोग ही मान लाते हैं। तुमने कहा मानने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी सदाकत की दलील है कि हर रोज़ दावत और पैगाम और मानने वाले बढ़ रहे। तुमने कहा वो आला नस्ल है, तो नबी अल्लाह हमेशा ऊंचे खानदानों में भेजा करता है। तुमने कहा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो सरदार सच बताना, जो बंदा बंदों से झूठ नहीं बोलता वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? नतीजा तो निकल आया। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। किरदार की जो अजमत है ना, किरदार की, यार आपकी और मेरी जिंदगी कुछ उसूल तो होने चाहिए, कुछ कायदे, कुछ ज़ाब्ते। जिधर की हवा हुई उधर के हो गए। आजकल ये नया वाला फैशन है, लिहाजा ये अपना लो। भाई हम कोई हवा के दोष पे हैं, कोई लवारस हैं, अपनी कोई तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, यानी जिस तरह का माहौल है उस तरह के बन जाओ। किरदार में कुछ कायदे जिंदगी में बनाने चाहिए, कुछ उसूल वज़ा करने चाहिए, कुछ चीज़ें तय करनी चाहिए कि मुझे इन हुदूद से आगे नहीं बढ़ना। मोमिन की अपनी एक ज़ाती शख्सियत होती, उसका एक अपना रख रखाव होता है, उसकी अपनी एक वज़ादारी होती। आप जाइए अपने बुजुर्गों से मिलिए, देहातों के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बस भाई मैं दोस्तों के साथ आता जाता था, घूमता फिरता था, अब ये काम नहीं करना, अब मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लग गया, अब मुझे वज़ादार होना। मैं कैसे अपनी मिल्लत के नौजवानों को समझाऊं कि तू घुटनों तक अगर अपना लिबास आधा कर ले तो पता नहीं तेरी कितनी को गर्मी कम हो जाती है और किस कदर ज़्यादा आसूदगी और आसानी महसूस करते। और आके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है। देखिए एक अपनी वज़ादारी भी होनी चाहिए, उसके कुछ कायदे ज़ाब्ते, उठना बैठना, उसूल भी होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत किरदार का ये आलम था कि अरब शरीफ के अंदर कवारी औरतें बड़ी ही शर्मो हया वाली होती। लोग मिसाल देते कि तू तो कवारी लड़की की तरह शर्मो हया वाला। कुर्बान जाए सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज़्यादा हया वाले थे। हुजूर हया वाले, मतानत, संजीदगी, कभी शोर गुल ना करते, कभी बाजार में नजरें उठा के ना चलती, कभी महबूब की जुबान से माज़अल्लाह किसी ने कोई कमजोर जुमला नहीं सुना। ये क्या बात हुई, मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया था, मैंने गालियां दे दी, तो आपके उसूल किधर गए, कायदे किधर गए, ज़ाब्ता किधर गया? ये कैसे हो गया कि आप बाउसूल आदमी थे फिर भी आपकी जुबान से बाजारी जुमले निकल आए? ये हो नहीं सकता ना अगर आपने कोई उसूल जिंदगी में बना रखे। तो अज़मत किरदार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बुनियादी अल्सर है, बुनियादी। और फिर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، اسے کہ اتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں۔ اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع۔ تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے، قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے۔ گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے، ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی ہے۔ روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہے، یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا، یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے، یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا انداز دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے، فرماتے جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا۔ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر میں نے ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزار۔ بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے، پھر آسودہ حال کتنا ہے۔ محنت ضرور کرے، جد و جہد ضرور کرے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کرے۔ جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے، جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی زندہ دلی کا نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے۔ لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے
حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یہ سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائے اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا معاذ اللہ، چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر کفر نہ باشر، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے. فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا. فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نہ مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھائی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاپ پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے بھی، آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گی آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے ہیں، سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر، اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئے بائیں شائیں کرے
لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ اب فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا. اب میں وہ نہیں ہوں، اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ دل میں میل کچھ رہ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا. دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں. کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے. جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے. اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں. ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات. آلات پہ زندہ ہیں ہم. دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا. لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے. تو مجھے وائس کر دے، میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں. تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے. دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رب تیرا دل نرم کرے گا. اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے. قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے، یہ علامہ صاحب لیٹے، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے. وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان. فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس یعنی قبران جنہ تے پھول پے تو ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں. اور جنہ بعد جسی پل نہیں سن دیندے، ایک پل نہیں سن دیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں. سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ، قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے. یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں. اب یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے. دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے.
ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں. یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی, زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو, یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی. اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا, اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. خفیہ تدبیر آئے گی. اللہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا, زمین آسمان بھول گئے, فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا, تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں, خیر کی خبریں نہیں دیتے. ہم خیر کی خبر نہیں دیتے, مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا, پھر اس نے معافی مانگ لی, پھر ہم نے معاف کر دیا, پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی. اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے, لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی, دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ پھر نکال پھینک کے ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے, تیاری کر لو, آنے والا جنتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ, داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے, جوتے ہاتھ میں پکڑے, یہ بغل میں دبائے, اور آ گیا حضور سے بات چیت کی, چلا گیا. ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا, جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی. اگلے دن اس نے اتفاق, ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا, جنتی ہے. کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے, یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں, جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے, پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا, زیارت کر لو, تیاری کر لو, بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں, 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک, شہر بھی ایک. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, آ جائیں, جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی, اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی, کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا, فجر تک سویا رہتا, میں تہجد کے وقت اٹھتا, نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا. باقی وہ سویا ہے, فجر میں اٹھا ہے, صدقہ بھی وہ خاص نہیں اس نے دیا, خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا, مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی, میرا گھر قریب ہی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے, یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں. تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے, فرض نماز ہی پڑھتا ہوں, روٹین کے کام ہی کرتا ہوں, کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا, دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی, کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا, جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے, میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا, جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. دل میرا صاف ہے, اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے.
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے، آئینے صاف پھر اس پہ عکس نظر آتے ہو گئے۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ، اور سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں۔ جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا، اور وہ پانی میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا۔ اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جان را یارا جان دے، او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دو میں لاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گئے، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا، ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے۔ جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے لفظ ٹھیک کیے ہیں، لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل
ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਕੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੋਵਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਧੋ ਲੈ ਦਿਲ ਦਾ। حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے، دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھے میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو وقوع ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے، تو وہ ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہیں میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، پھر رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خامن سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خامن پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، تو میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جاتا۔ پیسے ہیں جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی، وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر، آرام ہے، جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے، دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرخ خوری
رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے، 3 روٹیاں منگائیں، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دی۔ یا وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے، ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے، وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ، فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے
सारा पानी क्रॉस कर गया है तो डूबा नहीं, अब बता दे रोटी किसके पास है। कहने लगा नहीं पता, मुझे पता। अल्लाह अकबर, वो क्या खूब लफ्ज कह गए। सज्जादा नशीन हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बेकदरा कुछ कदर न जाती खीती खूब तसल्ली हो, ए दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हो। सारा दरिया इतना बड़ा देखते हैं लोग, जो आते हैं ना दरवेशों के पास, बड़े रंग देखते हैं पर बदलते नहीं। रंग बड़े देखते हैं पर अपने आप को तब्दील, ओ बान फकीरों किसे नहीं मारे आए हुई चोर अंदर दाहू। देखते बड़ा कुछ है, बदलते नहीं। ना बदला, हजरत ईसा कहने लगे मनवा के मैं भी छोड़ूंगा, तू मानेगा। आपने ना रेत इकट्ठी की, रेत 3 हिस्सों में रेत जमा कर ली और फिर उस पर कुछ पढ़ के फूका तो वो सोना बन गई। 3 ढेरियां थी रेत की, फूका तो सोना बन गई। आप फरमाने लगे ये सोना तेरा, एक ढेरी तेरी, एक मेरी और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहना जी मैं ही खाधी, मैं नहीं खाई। ये तीसरा उसका हिस्सा जिसने तीसरी, कहने लगा मैं नहीं खाई है, मान गया। जरा बात को समझे, पानी पे पैदल चला है पर माना, दुनियादार है ना, माना नहीं। हरनी का बच्चा जिंदा होता देखा है पर माना, दुनिया काबू आने लगी है तो मान गया है। कहने लगा जी मैं नहीं खाई है। फरमाया ओ भले मानस, तुझे कहा था दुनियादारी ना करना, तुझे जनाबे ईसा की सोबत मिलेगी, पर तू तो एक रोटी पे रह गया यार। कहाँ दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, कहाँ रह गया। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक शख्स ले गया तांगे पे बिठा के, तांगे। गुलाम रसूल मेहर साहब ने लिखा है कि वो तांगे पे बिठा के ले गया और ले जाके ना, तो मियां साहब हुजूर ये जमीन भी मेरी है, ये भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है। बड़ी उसने तफसील सुनाई तो मियां साहब फरमाने लगे बस कर यार, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं कि तेरा बड़ा कुछ है, बस कर। कहने लगा हुजूर नहीं, ये भी तो मैंने थोड़ी दिखाई है, और भी मेरे पास बड़ा कुछ है। तो आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसके पास था। चुप कर गया। फरमाया उससे पहले किसके पास था। चुप कर गया। क्या खूब फरमाया, क्या दरवेशों का कहने का अंदाज है, क्या खूब रंग है और तशबीह किस तरह की आला देते हैं। दानशमंदा द कम नाही दिल दुनिया न लाना, इस बहुती कई खामन कीते जो कीता सो खाना। इस वोटी कई खामन कीते जो कीता। ये दुकान मेरी है तो पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी। ये गाड़ी मेरी है तो उससे पहले किसकी थी साहब, ये किसी न किसी की थी और तेरे बाद भी किसी न किसी की हो जाएगा। इस वोटी कई खामन की थी जो कीता सो। हजरत ईसा कहने लगे तूने पैगंबर की सोबत ज़ाया कर दी सिर्फ दुनियादारी के लिए। फरमाने लगे मैंने क्या करना है सोना, तू तीनों के तीनों डेरियां तू ही रख ले, तेरी हैं, पर तूने ज्यादती की, तूने कीमत नहीं डाली हमारी सोबत की। आप उठ के चले गए। सहरा का इलाका था, वो शख्स वहीं बैठा था, अभी समेट ही रहा था कि 2 डाकू आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। कहने लगे चल दौड़ जा, सोना मारा है, तू किधर से आ गया। मिन्नत की, कहने लगा चलो मेहरबानी करो, 3 हिस्सों में है, 2 ले लो, एक तो मुझे दे दो, एक तो दे दो। मिन्नत करने लगा, वो मान गए। कहने लगे चलो ठीक है। दोस्ती कर ली, नाम पता पूछ लिया, गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर बैठे तो एक दूसरे से फ्रैक हो गए, बेतकल्लफी शुरू हुई। तो कहने लगे भूख बड़ी लगी है, रोटी तो लाओ। एक को भेजा, डाकुओं में से एक को भेजा खाना लेने, और खाना लेने चला गया। अब ये दोनों पीछे रह गए, एक वो रोटी खाने वाला और एक डाकू। तो आपस में कहने लगे यार ये तेरा पूछता है वो रोटी खाने वाला, तेरे इसके साथ क्या ताल्लुक है। कुछ भी नहीं, डाकू डाकू सज्जल है। कहने लगे ऐसे इतना सोना इसे दे रहे हो, आता है तो दोनों पकड़ के मार देते हैं इसको, और सोना दोनों आधा आधा बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा कौन सा चचा का बेटा है।
چھوڑو، ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو۔ چلو جی، فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے، اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا۔ اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا۔ حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا۔ وہ مر گیا، اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی۔ حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا۔ ایس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا، سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ، لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت۔ آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی۔ دنیا داری سے بچ جائے، اس سے بچیں، ضرورت کی حاصل کریں، ضرورت سے زیادہ نہیں، ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں۔ یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو، دنیا کو ٹائم نہ دے، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں ہے۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری ایک بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈھیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں۔ نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں
یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا۔ آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز۔ آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، اور محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا کہ حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا، وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے، ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ۔ یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے، ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا، وہ واپس اوپر آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے، چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ، آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد۔ یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش، کون سے مولوی، کون سے دیندار، سب اسی طرح کے ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا، کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصب دار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا۔ دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاونین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں
40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں۔ محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے، اس کی نہ طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا۔ کہنے لگو نہیں نہیں بھائی، نہیں نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو۔ ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا۔ اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے اپنے مشیروں پر لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی۔ اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا، جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں۔ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے،
دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ، وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی۔ اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے، شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آ کے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے، وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے۔ اب انہوں نے غلطی کیا کہ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم آر شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگ کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی اور میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نہیں۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں، تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو،
نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوا، مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چاڑا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا کال آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔